بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور ان کا بادشاہ اخی اب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینیشیا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخی اب بھی فینیشیا کی شہزادی ایزابیل سے شادی کا خواہش مند بن گیا، اور ایزابیل اس شرط پر اخی اب کی دلہن بن کے اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابیل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کرتے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل میں اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی، اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا، اور اس کا خون بال بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا، اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے، کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی، اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے بالبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بالبک بھی بال بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج بالبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیلی بادشاہ اخی اور ملکہ ایزابیل اور ساری اسرائیلی قوم کو بال بت کی پوجا سے روکا، تو وہ 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس علیہ السلام کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ ملکہ ایزابیل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کے وار کرنے کا ارادہ کیا، اور ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا، اور خود نیم عریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابیل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پر پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا، اور پاگلوں کی طرح ایزابیل کی جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا، اور نہ ہی ایزابیل کا حسن کا کام آیا، بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایزابیل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا۔ بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام بے انتہا اذیتیں دی جانے لگیں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے دور افتادہ غار میں پناہ لی، اور اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا، اور چراگاہیں اور ویران ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخی اب سے ملے، اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ بنی اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 200 نبی ہیں،
तुम एक दिन उन सब को मेरे सामने जमा कर लो, वो बाल के नाम पर क़ुरबानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी करूँगा। जिसकी क़ुरबानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी उसका दीन सच्चा होगा। सब ने इस तजवीज़ को खुशी खुशी मान लिया। चुनांचे कोह करमल के मकाम पर ये इज्तिमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी क़ुरबानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजा करते रहे, मगर कोई जवाब न आया। इसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी पेश की, जिस पर आसमानी बिजली गिरी और उसको ले गई। ये देखना था कि बहुत से लोग फ़ौरन सजदे में गिर गए कि इलियास अलैहिस्सलाम ही सच्चे नबी हैं। इसके बाद आपने दुआ की तो बारिश भी हुई। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम तबलीग करने के लिए कुछ अरसा सहूदा चले गए। वहाँ पर भी लोगों ने आपकी बात न मानी तो आप वहाँ पर पेशन गोई करके आए कि कुछ ही अरसे बाद तुम लोग तबाह व बर्बाद हो जाओगे। फिर आप दोबारा इसराइल तशरीफ़ ले आए, जहाँ बादशाह अखी अब और मलका इज़ाबेल आपकी जान के दुश्मन थे। रिवायत में है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अखी अब से कहा कि बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जंगली कुत्ते चीर फाड़ देंगे। कुछ ही अरसे बाद बालबक को मोहलिक बीमारियों ने घेर लिया, जिससे बादशाह अखी अब के बहुत से फ़ौजी मारे गए और उसका फ़ायदा दुश्मन मुल्क ने उठाकर इसराइल पर हमला कर दिया और बालबक को तहस नहस कर दिया। बादशाह अखी अब अपनी मलका इज़ाबेल को लेकर जंगली रास्ते से फ़रार हो गया, जहां रास्ते में उस पर हमला हुआ और बादशाह अखी अब और मलका इज़ाबेल पर जंगली कुत्ते छोड़ दिए गए। ये था उस हुस्न की देवी का अंजाम जिसकी लाश के टुकड़े भी शायद किसी को नहीं मिले होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब